آپ کی جی ان تجاویز کے بالکل برخلاف اور اپنے ان سلوگنز کے بھی برخلاف، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ جب کوئی حکومت ایمنیسٹی دیتی ہے تو اپنی کرپشن کا پیسہ چھپانے کی کوشش کرتی ہے. جب اکنامک ایکٹیویٹی بحال نہیں ہوئی تو عمران خان کے اوپر کوئی فنانشیل کرپشن کا ایلیگیشن نہیں. میں 10 دفعہ دہراتا ہوں، آج پھر دہرا رہا ہوں. لیکن انہی عمران خان نے ایز پرائم منسٹر اس وقت جو کنسٹرکشن سیکٹر میں جتنی بڑی ایمنیسٹی دی ہوئی ہے، نو کویسچن آسک، جہاں سے مرضی پیسہ لے آؤ، کوئی سوال جواب ہی نہیں ہے. کیا آپ کو اس سے بڑی ایمنیسٹی کبھی ملی ہے؟ دیکھیے میری بات سنیں، یہ کنسٹرکشن پیکیج کے بارے میں بھی آپ کا میں ایمنیسٹی کی بات آپ کا جواب دے سکتا ہوں، مگر آپ نے اس ایمنیسٹی کو کس حد تک دیکھا ہے؟ اس میں پیسہ آپ کا ریکارڈ پر آ رہا ہے، یہ سیمی ایمنیسٹی ہے. اس میں پیسے کو آپ جو پیسہ آج باہر ہے اس کو ہم کیش میں لے کر اندر لا رہے ہیں. میں مانتا ہوں کہ اس کے اندر ایک ایمنیسٹی ہے، مگر جو پیسہ آج باہر ہے وہ اندر آئے گا. لیکن بات ندیم صاحب، بات یہ نہیں ہے. آپ بھی، میں آپ کو بھی دیکھ رہا ہوں، تو 20-22 سال سے ہم بھی اس فیلڈ میں 20-22 سال سے ہیں. میں آپ کو ایک بات آج کہہ رہا ہوں، شاید آپ کو شاید بات سمجھ اچھی نہیں لگے یا لوگوں کو اچھی نہیں لگے. میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے کوئی بڑی غلطی نہیں کی ہے، اور صرف مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کا کمیونیکیشن آن دی اکنامک میٹر از ناٹ واٹ اٹ شوڈ ہیو بین. فار ایگزامپل میں مثال دیتا ہوں آپ کو. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا آپ نے دیکھا اور رولا پڑا ہوا ہے اس وقت. آج میرا آرٹیکل بزنس ریکارڈر میں چھپا ہے. مجھے بتائیں کہ کیا مسئلہ ہے اسٹیٹ بینک بل کے اندر. آپ لوگ کہیں کہ بک گیا، آئی ایم ایف کو بک گیا، یہ ہو گیا، مگر آپ جو بندہ غور سے پڑھے گا وہ سمجھ جائے گا کہ کیا ایشو ہے. مگر کیا کسی نے گورنمنٹ سائٹ سے کمیونیکیشن صحیح کی؟ نہیں کی. میں ابھی بھی یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی گورنمنٹ کوئی بڑی معاشی غلطی نہیں کر رہی، مگر ان کی کمیونیکیشن اور ان کی ایگزیکیوشن میں پرابلم ہے. شیخ صاحب کا سب سے بڑا مسئلہ جو میں ان کے ساتھ کام کرتا رہا ہوں وہ یہ تھا کہ وہ کمیونیکیشن کو اوائڈ کرتے تھے. وہ ان کا پرسنلائز تھا، اور جب کمیونیکیشن کو اوائڈ کریں گے تو آپ کی صحیح بات بھی غلط سمجھی جائے گی. میں آج آپ کو یہ کہنے کو تیار ہوں، شبر فار صاحب، ایگزامپل میں آپ کو شبر مثال دیتا صاحب ہوں، ایک میری بات سنیں. ٹیکس کمپلائنس کا جو میری بڑا ایک ایشو ہے، بات ندیم علی صاحب، جب میں میری ایک دیکھوں بات سن کہ لو. جو میری ایک پارلیمنٹ بات کے سن اندر پلیز. بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، میری ایک شبر بات سن صاحب، لو پلیز. جو پاکستان میں میری ٹیکس ایک بات سن کمپلائنس لو، کا پھر ایک میں بڑا بات ایشو آپ کو یہ پوری ہے کر کہ لیتا ہوں. پلیز جی جی آپ مجھے کہیے. بتاؤ کہ شوگر ڈیلروں کے اوپر پاکستان کی 70 سالہ تاریخ میں کسی بندے نے ایف آئی آر کر کے ان کو سامنے لایا یا نہیں لایا؟ میں کہہ رہا ہوں یہ اس پہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے یہ چھوٹ جائیں، ہو سکتا ہے یہ لوگ چھوٹ جائیں. آپ کہہ رہے ہو نا کہ سزا دے کے جائیں، مگر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جو بندے مارکیٹ میں بیٹھے ہیں، جو مارکیٹ کو سمجھتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کیا اس وقت ان آڑتیوں کی اور ان شوگر ڈیلروں کی اور پورے بازار کی آڑتیوں کی ٹانگیں نہیں کانپ رہی کہ یہ کس طرف جا رہے ہیں؟ سر یہ بہت بڑا کام ہے، آپ کو اس کام کا نتیجہ نظر نہیں آ رہا ہے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دیر نہیں آر شبر صاحب، فورسز. شبر جی صاحب ایک حصے سے نہیں، معذرت کے ساتھ میرا آپ سے اختلاف ہے. آپ کا ایک حصہ ہے کہ آپ نے انکوائری کھولی، دوسرا حصہ ہے کہ آپ پرائسز کو مینیج کریں وچ یو فیل ٹو ڈو فار لاسٹ 2 ایئرس. تو یہ آپ کی مینجمنٹ نہیں ہے، یہ فیلئر آف مینجمنٹ ہے. آپ میں نے مان لی نا، سپلائز میں نے بیف اپ مان کرتے ہیں، لی. سر میں نے آپ مان ڈرانے لی کی نا. کوشش کر رہے ہیں کہ میں پکڑ لوں گا قیمت نہیں 115 پہ نہیں چلی جائے نہیں تو نہیں نہیں حکومت سر کہاں گئی؟ نہیں. میں آپ کی بات سمجھنے کی کوشش رہے ہیں. یہ دیکھیے پکڑنا اور نہیں پکڑنا والی بات غلط ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کسی چیز کی طے تک پہنچتے ہیں نا تو میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ چینی کے ڈیلر کے بارے میں کبھی کسی بندے نے آج تک آڑتی اور ڈیلر کے بارے میں کہتا ہوں پکڑے یا نہیں پکڑے الگ بات ہے، مگر ہم نے اس چیز کو کم از کم عوام کے سامنے رکھ دیا کہ یار یہ کی چیز ہے. پکڑنا ہو سکتا ہے میں کمزور انسان ہوں، میں نہیں پکڑ سکوں، مگر آج کوئی بھی سمجھدار اور محب وطن پاکستانی سمجھ جائے گا کہ پاکستان میں چینی کی پرائس زیادہ کیوں ہے اور کیسے ہے.